میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ. جو بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے. ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا, ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا, قرآن و سنت کا درس دیا, فالج ہو گیا. لوگ باتیں کرنے لگے. کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں, میں تو آپ کا ہوں, نظر کرم ہونی چاہیے. فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی, خوشبو آنے لگی, اور میرے استاد گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خواب میں آئے. کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر, جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے, جلدی سے سائڈ بدل. کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائڈ بدل دی. میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں, نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے. انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ میں نے اس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو سب کے متفقہ ہے. کہتے ہیں اندر آئے, نور آیا, روشنی آئی, خوشبو آئی. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں, مصطفیٰ کریم آئے ہیں. ایک طرف ابو بکر صدیق ہے, دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے. فرماتے حضور تشریف لائے, اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ, ایک تنہائی, ایک غربت, ایک بیماری, ایک بڑھاپا, ایک لوگوں کے تانے. حضور کو دیکھا نا تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے. کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے, میں فالج زدہ تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا. میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے. کہتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے لگنے لگی. اتنی تسلی دی محبوب نے, اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا. مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دستے شفا پھیرنا شروع کیا. کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا, شفائے اللہ عطا فرماتا گیا. فرماتے شفائیں دوڑ گئی, خوشبوئیں پھیل گئی, طاقتیں آ گئی. فرماتے حضور نے تھبکی دی, کہا بس کر دے میں آج ہو گیا ہوں, میں آج ہو گیا ہوں. تسلی دی مصطفیٰ کریم, تسلی. خواب میری وچ آیا ماہی, میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں, پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک وار دیاں میں ساری عمر نہ جاگا. کہا نبی پاک بس کرنا آج ہو گیا ہو. کہتے میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ ہی عطا کر دے. اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑھی کے 2 بال مبارک منہ مبارک دیتے تو میرے نصیب چمک جائے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا, قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک اتارے. فرمایا چل یار فکر نہ کر, تو رکھ لے. کہتے حضور نے مجھے دیے. اللہ کے حبیب جانے لگے, دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چارپائی کو ٹٹولا تو بال ہی نہیں. میرے دل میں خیال آیا منہ مبارک کہاں گئے. کہتے ہیں نبی پاک نے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ, میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے, تکیہ اٹھا کے دیکھ. فرماتے حضور چلے گئے. سویرے چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا. میں نے کہا اس نے شفا دی ہے, جو شفا دینے والے کا محبوب ہے, جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک گرا ہے, شفا ہو گئی. اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے 2 بال مبارک بھی دے گئے. اعتراض کرنے والے فوراً کان کھڑے ہو گئے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ.
کہنے لگے یہ واقعی حضور کے ہیں؟ 3 آ گئے، کہنے لگے واقعی۔ میں نے کہا جاؤ دھوپ میں لے کے جاؤ۔ کہتے وہ تینوں لے کے گئے، جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیا۔ بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے، ایک مان گیا، 2 کہنے لگے جی اچانک ہو گیا۔ میں نے کہا دوبارہ جاؤ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار جاؤ۔ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں نوکری کر کے کھاتا ہوں، جھوٹ بول کے نہیں کھاتا۔ میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا؟ اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج کے دے، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وہ دوسری بار گئے، سایہ پھر ہوا، آ کے میرے قدموں سے لگ گئے، کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک اور جماعت آ گئی، کہنے لگے ہمیں بھی زیارت کرائیں۔ میں نے تالے میں رکھے ہوئے تھے، تالا کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں، کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں۔ کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے، کیوں نہیں کھلتا؟ تو میں نے نظر ڈالی، میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو؟ غسل فرض ہو؟ ایک بندہ گردن جھکا کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی، میں فٹافٹ آ گیا، نہ آ نہیں سکا۔ میں چل نکل مجمع سے۔ جو رب اپنے محبوب کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جس نے محبوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے، وہ محبوب کے منہ مبارک کے قریب ناپاک آدمی کو آنے دے گا؟ نکل۔ کہتے مجمع سے نکلا، میں نے چابی لگائی تو تالا فوراً ہی کھل گیا۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ ایک درویش سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا، اس نے کہا تھا یار لوگ اکتا بھی جاتے ہیں بار بار مدینے، بار بار مدینے، بار بار مدینے۔ جملہ درویش کا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے، نہ بھی آیا تو جملہ تو قیمتی ہے۔ کہا جناب بار بار مدینہ شریف بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے، تو اتنی بار؟ تو کہنے لگے اکتاتا وہ ہے جس سے گھر والے صحیح سلوک نہیں کرتے۔ جو کسی کے گھر جائے اور اسے پیار ملے، احترام ملے، کھانا اچھا ملے، شفقت ملے، محبت ملے، وہ تو کہتا ہے میں نے پھر جانا ہے، میں نے پھر جانا ہے، میں نے پھر جانا ہے۔ اور کئی دفعہ اپنے بچوں سے لڑ کے کہتا تمہارے پاس نہیں جانا، اس کے پاس جانا ہے۔ جو میری قدر بڑی کرتا ہے، کہنے لگے کیا کریں، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ یہ اس دروازے سے خیرات ہی نہیں ملتی، پیار بھی بڑا ملتا ہے۔ تو میرے بھائی حضور کا دیدار ہوتا ہے تو سورج میں روشنی ہے، نبی پاک کے جلوے چمکتے ہیں تو چاند میں ٹھنڈک ہے، حضور کے جلوے مہکتے ہیں تو سورج میں خوشبو ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، چمیلی میں حسن ہے۔ یہ سارا حسن میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی برکت ہے۔ ہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی لوٹ سیل نہیں لگانی چاہیے کہ ہر میری طرح کا گناہگار پاپی اٹھ کے کہے مجھے بھی دیدار ہوا، مجھے بھی دیدار ہوا، مجھے بھی۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ ہاں کسی کو دیدار ہوا ہے تو خوش نصیب ہے، اپنے اعمال کو سنوارے، دیدار والے کام کرنے شروع کر دے، اپنے اندر تبدیلی لے آئے۔ دیدار ہوا تو پھر انقلاب بھی ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے، پھر اسے اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے، لیکن اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دیدار ہو اور حضور کا قربت ہو تو ملتا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے، تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں۔ جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا تاغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت، یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکات شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تو معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے۔ اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہوگی۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا؟ تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک، ملک کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی، حضور کا ذکر کیا، نبی پاک کے اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری۔ یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت کی، کبھی ملاقات بھی ہو، کبھی نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتا، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے۔ تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے، چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے۔ چلو اسی با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر۔ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا۔ کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی۔ اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا، اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھ کے اسپیشل میرے لیے وقت نکالے، اور کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے، بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی۔ موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو، ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے، زندگی گزری ہو علی علی کرتے پھر موت سے ڈرے، عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے، ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو، ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو، پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو، اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے، جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو، جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو، وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑی ہو۔
مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغل غلام بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا، پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا، مولا یا صلی وسلم دائما۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، توتلا آدمی، توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ، سمجھ نہیں، توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا۔ مجھے نماز کا سلام پھرا دو، وہ جلدی آ گئے، اور ایک مجذوب آدمی اتنے سادے تھے، تو سلام لی تو کرنے لگے میں گل کر لی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں۔ سادہ آدمی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا۔ اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے، ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے، یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا، وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا، توتلا ہوتا ہے، تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں۔ جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں۔ وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے، کیونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا، لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے۔ مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں، میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے، وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے، تو سادہ آدمی ہے، مجذوب ہے، پورا شعور نہیں رکھتا۔ مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، یعنی مانا یہ تھا کہ سلام کے بعد۔ اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے، میرا دل کرے، اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا جائے ذرا، کیونکہ توتلے تھے نا۔ میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، کو میرے عزیز یاد رکھو، ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، نبی پاک کے تذکرے سنے، اب موت سے ڈر جائیں؟ حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہو، تو زیارت ہوگی، اور ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں، ڈر۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں، چلے اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی، مجبوری ہے۔ کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو، گھر میں وہ 2-4 لگ بھی جاتی ہیں، تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو۔ اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں، ابا نے ڈنڈا لے لیا ہے بیٹے کی غلطی پہ، اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے، 2-4 اس نے بھی کھا لی۔ یہ بات آپ سمجھے، موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات کرو، اماں موجود ہونا گھر میں، تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی، کیونکہ میری اماں، اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے، کہتی تو نہیں پتا، وہ ہو گئی غلطی، وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو، لیکن وہ اماں وکیل ہے، وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ بے لوس کر رہی ہے، ہوتا ہے ایسے۔ اس بات کو سمجھ لے اچھے طور پر، موت کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا، تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے، وہاں تو نبی کریم موجود ہے، وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر، اس لیے خوف نہیں، پینک نہیں، اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں، اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں، لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں، انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں۔ حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے، دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے، پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ یہ کرم ہوگا صبح قیامت، یہ عطائیں ہوگی، اس لیے مومن موت سے ڈرتا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، نزع کا عالم تاریخ، اور یہ گفتگو دیکھے غلاموں کی، آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی ہائے ہائے افسوس۔ حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا، فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے، اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو موت تو مقام مسرت ہے،
اور اگر یہ مل جائے زندگی میں ایک بدو ایمان لے آئے. ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ایک بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی. ابن ماجہ میں موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا. اب ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام نے نا ایک جگہ سے مال غنیمت آیا, تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا. اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا. تو وہ صحابی تو رو پڑے, عرض کرنے لگے حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا. حضور نے فرمایا پھر بتائیے گرچہ بزرگ جانتے کس لیے لائے تھے. عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں ناب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں. میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا, مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے. تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا, جنگ کا اعلان ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو. وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے. صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی. اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتار کے فرمایا اس بندے کو نا اس جبے میں کفن دے دو, اس میں اسے کفن دو, اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لائے. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا, اپنی زندگی کمزور نہ گزار. مسلمانوں پہ کافر کا روب طاری ہو گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا, کوئی آگے بڑھنا, فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے, ذکر تک نہیں کر رہے, چینل ذکر نہیں کر رہے. اتنا روب, اتنا کفر کا خوف, صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے, مر جائیں گے تو بستر پہ نہیں مریں گے. بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ. خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر لو گے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے. حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں, مار دوں گا تمہیں. بڑا ظالم آدمی تھا, بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا, کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں, یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے. کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو. تو وہ جب جلاد لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے, ہنسے. یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو, لبوں پہ تبسم, رقصہ ہو, مسکرائے. جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ آیا, واپس بلایا. کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا, اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے, تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے. کتنا بے نیاز ہے, تیرے جیسے لوگوں کو مہلت. اور کچھ سے کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو. کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے, میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا. اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے. یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا, اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی ایک زوردار آواز ہوگی, فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو. میرا آخرت پر یقین کامل ہے, محشر میں عدالت لگے گی, میں تمہیں قتل کروں گا میں. حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرے, میرا قتل آخری ہو, میرے بعد نہ ہو. ڈر گئے لوگ, سہم گئے. اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے. اتنی جرت, موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا, اتنا خون نکلا, اتنا خون نکلا, خود بند ہی نہیں ہو رہا. ایک طبیب بیٹھا تھا, ہانپتے کانپتے ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے. حجاج کہنے لگا اس سے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں, اس کو پتہ چل جائے نا مرنے والا ہو وہ تو اتنا خوف پہ آتا ہے, پہلے ہی اس کا سارا خون
جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے، یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا، اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں۔ موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا۔ حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے اسی دن حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا، صرف 15 دن حجاج بعد میں زندہ رہا، 15 دن، اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتے۔ حضرت سعید ابن جبیر چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر۔ طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے۔ میرے عزیز، موت سے ڈرے نہیں، بلکہ جو ظالم ہو ان کو ڈرا دے، یہ مومن کی شان ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سے موت کا خوف نکال دے تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ جیے تو جا سکیں، وہ انسان مضبوطی سے وقت سے گزار سکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، وہ جیکٹ نہیں پہنتے تھے جنگی، جو کمر پہ پیچھے لوگ پہنتے تھے نا، تلوار کوئی مارے تو زخم نہ ہو۔ تو کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پشت بر آب، وہ جیکٹ نہیں پہنتے لوہے کی۔ آپ فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں، تو کہنے لگے موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا بالکل بھی نہیں، اور فرمایا مجھے بالکل ڈر نہیں آتا کہ میں موت پر آ گروں یا موت میرے اوپر جا گر۔ ہم تو شہادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے کرتے کہنے لگے موت سے کبھی نہ ڈرنا، میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، میرے وجود پر ایک ذرہ بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو۔ اور جو کہتے کہتے رو پڑے، فرمانے لگے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے، فرمانے لگے دیکھ لو زندگی ساری میدانوں میں گزاری ہے، لیکن شہادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں نہیں لکھی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے موت میرے لیے لکھی تھی۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں، وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کوئی نظر کرم فرمائے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دلیل پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے، میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا۔ اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھائی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا، حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت ہے، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، تو سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے۔ یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، انسان کو نقصان دیتا ہے۔
بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے. ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا ورنہ نقصان ہو. عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے. کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے. ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں. 1500 کے قریب صحابہ تھے. حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کرنا ہے. حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے. جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئی. شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. ہم ان کے لوگ دیں گے، وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں. یہ شرطیں تھی. صحابہ پریشان تھے. اب جب شرطیں طے ہو گئی، شرطیں بھی سخت ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو. فلائٹ کل نہیں جانی، پرسوں نہیں جانی، یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کر ہی نہیں رہے، احرام کھول دو. تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے، اٹھ کے احرام کھولا. ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں، حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے، ختم ہو گئی بات. حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی. جلدی والی کیا بات ہو. صحیح بخاری کے لفظ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، دب کے صلح کیوں کریں، ہم تو 313 تھے، تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا، اب تو ہم 1500 گئے، تو ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں، بات لکھی گئی. میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا، خیمہ لگا ہوا تھا. میں نے جاتے ہی اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں، یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں. قرآن سچا ہے، بالکل سچا ہے. اسلام سچا ہے، بالکل سچا ہے. حضور ہم دب کے صلح کیوں کرے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے. کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. کریں گے تو کریں گے. جناب عمر کہتے میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ ہے جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا. کہتے میں ان کے خیمے میں جھک گیا. وہی سوال میں نے دہرائے، وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے، قرآن سچا ہے، سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے. تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے. حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے. بئی نہیں وہی لفظ. فرماتے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے. فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا.
اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں، اتنا الجھاؤ ہے، یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو، یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئیں گے، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانا ہو جاتا ہے۔ تو 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے، پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں اکھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا۔ میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا، تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت سعید ابن زید پر الزام لگا دیا، اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت پہ الزام لگا دیا۔ اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود، دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے، پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے، اور خامد اس کا موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے، تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی، حضرت صاحب میں گزر رہا تھا، حضرت صاحب گل سن لو، بچیوں کا باپ کوئی نہیں، ایک بھائی ہے بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں، آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ گواہ رہے نا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں، گواہ رہے نا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے۔ بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں، تو یہ روز ظلم کرتے ہیں۔ میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا، میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا میں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی، کلیجہ اندر سے پھٹ گیا، چھلنی ہے۔ ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی تھی کیونکہ میں بیٹی والی ہوں۔ اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے میں بڑا اللہ کا گناہگار بنتا ہوں، میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے۔ یہ یاد رکھنا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں۔
اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی۔ کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے، بچو۔ میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی، غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی۔ جب اے سی پورا لگا ہو، گھر پورا بہترین بنا ہو اور نیند نہ آئے، اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے، اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے، اور کبھی چھت پہ اور کبھی نیچے، اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے، تو پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ جس کو ستایا اس سے معافی مانگے، پھر جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کے آئے، اس لیے کہ کچھ سکون ایسے ہیں جو صرف معافیوں سے ملتے ہیں۔ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، لیکن جب حضور گزرے نا ایک دن طواف بیت اللہ شریف کر کے، تو کفار نے پھبتیاں کسی، بار بار بلا بلا کا، ایک طواف بھی حضور نے کر لیا، دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی، اور پھر انہیں اوجڑیاں ڈالی، کئی تکلیفیں دی، تو اس وقت حضور نے پھر دعا کی تھی، اے اللہ گن لے ان لوگوں کو، گن مالک ان بندوں کو، یہ اتنی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، وہ جن کے لیے محبوب نے اس دن دعا کی تھی وہ چن چن کے بدر میں قتل ہوئے، سارے گن گن کے وہ لوگ قتل ہوئے۔ کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکلے جو ہم سے سنبھالے نہ جا سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے، اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے، پھبتیاں کستے، زبانیں کھولتے، اور آپ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا، تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی، تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے، معلومات کی، تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، صرف ایک، وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں، نہ یہ عدل و انصاف کرتے۔ تین شکایتیں اس نے لگائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی، جہاد کیا تھا، ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی، دل ٹوٹ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا، یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس نے تین الزام لگائے ہیں، تو میں تین دعائیں کرتا ہوں، اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس کا فاقہ بڑھا دے، اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک۔ یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے۔ صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے، بڑی شان سے دنیا سے گئے، لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جھک گئی تھی، اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا، اور لوگ جوتے مارتے، تکلیف دیتے،
تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی، میں نے ان کو ستایا، دل توڑا، اذیت دی، کیوں ہم اس طرح کے لفظ کہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہیں نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اگر قسم کھائے تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا۔ او میرے بھائی، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں۔ چلے آپ آمین کہے، اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما۔ کہ مانگو نہ دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے۔ اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا۔ لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ۔ او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی، کسی کے لیے بھی بد دعا۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا۔ وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو۔ او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے، بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے۔ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے، بد دعائیں شروع کر دی۔ ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے ہیں، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے۔ او بھئی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں، کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا، کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو۔ کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو، غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو، کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے۔ ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے او بھائی تو ٹھہر جا، اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے، تو کہاں سے نکلا ہے، تو کہاں پہنچ گیا ہے، تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔ تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا، اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا۔ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں، مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کا وقت دیا ہے۔ تو کیسے کہتے ہیں میں مر جاؤں؟ نہیں، تو مر سکتا، اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا. میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے. اور میں کبھی کبھی حیران، جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سا یار ان پڑھ بندے نے کتوں سبق لیا آج. جانور کو، بھینس کو، وہ کسی وقت وہ تنگ آتے نا تو کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نہ بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی. تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مطلب مال نو بد دعا نہیں دئی دی، ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے ہن بندہ ماں جی نو بھی مندہ نہ آکھے. لیکن وہ جب روایات پڑھی بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں، اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے، پر دعا نہیں. آپ دعا کریں، آپ اچھے لفظوں میں. اور کوئی بندہ مل جائے نا، میں ویسے نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں، آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، تو کوئی بندہ نیک سمجھ ملے تو دعا نہیں کراتا، فوٹو ہی لیتا ہے. پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آگے کہتے تھے دعا کرانے آئے. اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی، بڑی مہربانی. تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی. وہ اللہ کے بندے، ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے. پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے، وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی ہے. تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں، سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے. کوئی فوٹو نہیں، ہمیں تو کبھی نہیں بھولے. خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں، ہماری نس نس میں آباد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں، لیکن ہم تو حنفی ہیں، ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں. میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں. ضرورت ہی نہیں تھی، اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکے. وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل بر سونا. اور کتنا سونا، او سونا تے رج کے سونا تے سونا جویں سویرا. میں کو جاتے رج کے کو جاتے کو جا جویں ہنیرا. کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی. اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہے کہ میں تیرے برابر ہوں تو فوٹو بنا، اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں. ان کیا کرے، دور بدلا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، طور طریقے بدلے. وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے تھے، کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کرنے. وقت بدل گیا، 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی. او خدا کے بندو تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ، روحانی زندگی کی طرف. او بھائی دعائیں کرائیں، اپنے لیے گواہیاں پکی کریں، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، اپنی نانی سے، اپنی دادی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے دعا کراؤ. ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں. میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں، میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے، سیدنا عمر سے، قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے. نبی کریم نے فرمایا تو عمر، لوگ حج کرنے آئیں گے، جہاد کے لیے آئیں گے، اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. عمر اویس سے دعا کرا لینا، اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے. حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے، ملاقات ہوئی سیدنا ویسے کرنی سے، کہا دعا کر دے یار میرے لیے. وہ ڈھونڈو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. او بھائی اپنے حق میں دعائیں، التجائیں اللہ کے حضور. کچھ لوگوں کی عرض، مجھے طیبہ میں لے جاؤ، مدینہ یاد آیا ہے. مجھے طیبہ میں لے جاؤ،
مدینہ یاد آیا ہے، میرے آقا کو بلواؤ، مدینہ یاد آیا ہے، تیری محفل سجاتے ہیں، تیرے ہم گیت گاتے ہیں، تیری محفل سجاتے ہیں، تیرے ہم گیت گاتے ہیں، شرے محفل چلے آؤ، مدینہ یاد آیا ہے، مجھے طیبہ میں لے جاؤ، مدینہ یاد آیا ہے، تیرے فرقت نے مارا ہے، تیری رحمت سہارا ہے، قریب مرگ ہوں آؤ، مدینہ یاد آیا ہے، مجھے طیبہ میں لے جاؤ، مدینہ یاد آیا ہے، چلے ہیں قافلے طیبہ اکیلا چھوڑ کر مجھ کو،